اگر ریوالور چوری ہوا ہی ہے تو چور آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا، میں نے کہا، اور پوچھا کیا میں آپ کی بیوی اور بچوں کو شامل تفتیش کر لوں؟ نہیں، اس نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا، میں اپنی بیوی اور بچوں پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے کسی بھائی نے یا کسی ایسے رشتہ دار نے ریوالور چوری کیا ہے جس کا آنا جانا آپ کے گھر میں ہے؟ جناب تھانے دار صاحب، اس نے کہا، میرا خاندان چوروں کا خاندان نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ فوجی بیوقوف ہوتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ میں نے کہا، آپ بڑے اونچے خاندان کے فرد ہو سکتے ہیں اور آپ بڑے افسر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ میں عقل بہت کم ہے۔ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریوالور کی تفتیش بھی شروع کر دوں گا۔ وہ سخت غصے میں تھا، بلکہ پھنکار رہا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی پر شک نہیں، میں نے کہا، لیکن میں نے آپ کی بیوی کے متعلق کچھ اور سنا ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی بیوی اس لڑکے کو چاہتی تھی جو آج ریوالور کی گولی سے قتل ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس نے بڑی غصیلی آواز میں جواب دیا۔ میری بیوی میرے سوا کسی کو نہیں چاہتی۔ کیا مجھ میں آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے؟ کیا میں بدصورت ہوں؟ کیا میرا جسم آپ کو کمزور نظر آتا ہے؟ یہ لڑکی تو خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے مجھ جیسا خامن مل گیا ہے جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہونے کے علاوہ فوج میں سردار ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل قدرتی تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مرد کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس جمعدار جیسا کوئی بھی مرد یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اسے نہیں چاہتی۔ مجھے پہلے ہی مصدقہ شہادت مل چکی تھی کہ رابی مقتول کو شادی کے بعد بھی ملتی تھی۔ ایک تو اس جمعدار نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا کہ رابی اسے چاہتی ہے، اور مجھے یہ شک بھی ہوا کہ رابی اسے یہی تاثر دیتی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ جمعدار عقل سے خالی ہے۔ جمعدار صاحب، میں نے کہا، اب میں جو کچھ پوچھوں وہ بالکل صحیح اور سچ بتا دینا۔ مجھے ایک بات بتا دیں، اس نے کہا، آپ نے مجھے کس شک میں پکڑ لیا ہے؟ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ اس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے؟ شک نہیں جمعدار صاحب، میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس لڑکے کے قاتل آپ ہیں۔ جس طرح وہ تڑپا اور اچھلا وہ دیکھنے والا تھا۔ وہ اچھل اچھل کر قتل کے الزام سے انکار کرتا تھا۔ میں اس کی اچھل کود کو دیکھتا رہا۔ وہ جب ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس کے ساتھ مزید باتیں کی۔ کیا آپ نے شیرے کے بڑے بھائی کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیرا آپ کی بیوی سے ملتا ملاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا ہے، اس نے کہا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لگام ڈالو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ شک کیوں ہوا تھا؟ مجھے پتا چلا تھا کہ شیرا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ میں اب چھٹی آیا تو میں نے اس لڑکے کو اپنے گھر کے سامنے گھومتے پھرتے دیکھا۔ پھر ایک روز میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا۔ میری بیوی نے اس لڑکے کو بہت گالیاں دی تھیں اور وہ کہتی تھی کہ کسی روز میں خود اس لڑکے کے سر پر جوتا ماروں گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جہاں وہ تمہیں چھیڑے وہیں رک کر اس کے منہ پر جوتا مارنا، پھر دیکھنا کہ میں اس لڑکے کا کیا بناتا ہوں۔ جمعدار صاحب، میں نے کہا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ شیرا آپ کی غیر حاضری میں کبھی کبھی رات کو آپ کے گھر جاتا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اس نے کہا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں اسی روز اس لڑکے کو ختم کر دیتا۔ وہ تو آپ نے کر ہی دیا ہے جمعدار صاحب، میں نے کہا۔ میں کہتا ہوں مجھ پر بار بار یہ الزام نہ لگائیں، اس نے کہا۔ یہاں بے شمار آدمی جانتے ہیں کہ میں کل صبح سے گاؤں سے غیر حاضر ہوں۔ میں صبح تقریباً 4:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا اور اب واپس آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا، لڑکا گاؤں میں تو قتل نہیں ہوا، وہ گاؤں سے باہر مارا گیا ہے۔ آپ کس طرف شکار کو گئے تھے؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا۔ وہ گاؤں اسی طرف تھا، جائے واردات سے تو دور تھا، لیکن راستہ وہی تھا جس کے قریب مقتول کی لاش پائی گئی تھی۔ وہ میری پلٹون کے ایک حوالدار میجر کا گاؤں ہے، جمعدار نے کہا۔ وہ بھی چھٹی آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں کسی روز بندوق لے کر گاؤں آؤں گا اور ہرن کے شکار کے لیے چلیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس گاؤں سے تقریباً 3 میل آگے علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔
وہاں ہرن مل جاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، جمعدار نے کہا۔ جمعدار صاحب، میں نے کہا، مجھے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، آپ میرے مطلب کی بات کریں۔ آپ اپنے دوست کے گھر چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ مقتول آپ کو کہاں ملا تھا؟ کہیں بھی نہیں جناب، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے مجھے کہاں ملنا تھا؟ میں اس حوالدار میجر کے گاؤں چلا گیا۔ اس روز یعنی کل ہم نے پرندوں کا شکار کھیلا، پھر صبح جب ابھی اندھیرا تھا ہم ہرن کے شکار کے لیے گئے۔ ہرن سورج نکلنے سے پہلے مل سکتے تھے، ہمیں کوئی ہرن نہ ملا۔ ہم اور آگے چلے گئے، 2 خرگوش مارے، بہت سے پرندے مارے۔ دن کے پچھلے پہر میں واپس چل پڑا۔ میں اس جگہ پہنچا جہاں شیرے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک جوان لڑکے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور پولیس آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہاں آیا تو پورا پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ شیرا پستول کی گولی سے مرا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، 1 پستول 3 پگلے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ جس طرح جمعدار قتل کے الزام سے انکار کرتا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے ریوالور کا غائب ہو جانا میرے شک کو پختہ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی ریوالور چوری کرتا تو ریوالور کے ساتھ گولیوں والی بیلٹ بھی ساتھ لے جاتا۔ وہ صرف 6 گولیاں ساتھ لے گیا۔ یہی ایک صورت میرے سامنے آتی تھی کہ جمعدار ریوالور میں 6 گولیاں ڈال کر ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ بیلٹ کندھے سے لٹکا کر لے جاتا تو یہ اس کے خلاف شہادت ہوتی کہ وہ ریوالور ساتھ لے گیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ریوالور میں 6 گولیاں ڈال کر اور چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے اس پر مزید سوال اور جرار روک لی۔ میں نے سوچا کہ ادھر ادھر سے اس کے خلاف شہادت اکٹھی کر لوں، پھر اس کے ساتھ بات کروں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر جمعدار کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر جمعدار کے دوست حوالدار میجر کا نام اور اس کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلایا۔ یہ گاؤں کے معزز افراد تھے، یہ 3 تھے۔ انہیں باری باری اندر بلایا اور ان سے کچھ باتیں پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ میں اس سلسلے میں گاؤں کے چوکیدار سے بھی پوچھوں۔ میں نے چوکیدار کو بھی بلایا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ باتیں وہ بتائیں جو اس کی چشم دید تھیں، اور کچھ باتیں اس نے اپنی بیوی کے حوالے سے بتائیں۔ ان سب سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں وہ مختصراً یہ تھیں۔ کچھ تو میں آپ کو کسی نہ کسی کی زبانی کئی باتیں سنا چکا ہوں۔ ان باتوں کی اب تصدیق ہو گئی اور ان سے جمعدار کے بیان کے کچھ حصے کی تردید بھی ہو گئی۔ جمعدار نے کہا تھا کہ اس کی بیوی مقتول کو گالیاں دیتی تھی اور وہ صرف جمعدار کو چاہتی تھی۔ ان سب نے مجھے بتایا کہ مقتول اور رابی کا معاشقہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی کہ رابی گھر میں اکثر روتی رہتی تھی اور وہ جمعدار کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ 2 مرتبہ آدھی رات کے بعد اس نے مقتول کو جمعدار کے گھر کی طرف سے آتے دیکھا تھا۔ چوکیدار کی بیوی نے چوکیدار کو بتایا تھا کہ جمعدار کی بیوی اور مقتول باہر بھی کہیں ملتے ملاتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کے درمیان پیغام رسانی چوکیدار کی بیوی کے ذریعے ہوتی تھی۔ رابی جمعدار کے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ بچوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کی جاسوسی یا مخبری نہ کریں۔ وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس کے ستیلے بچے ہیں۔ جمعدار کے ساتھ بھی اس کا سلوک اور برتاؤ ایسا تھا جیسے وہ جمعدار کی محبت پہ پاگل ہوئی جا رہی ہو، لیکن یہ اس لڑکی کی فریب کاری تھی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کس کی بیوی کس کو چاہتی ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جمعدار کی بیوی جمعدار کو نہیں بلکہ مقتول کو چاہتی تھی، اور جمعدار کو پتہ چل گیا کہ ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ میں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ رابی کا دل کہیں اور ہے، جمعدار رابی پر بھروسہ کیوں کرتا تھا۔ میں نے معلوم کرنا تھا کہ جمعدار کا رویہ رابی کے ساتھ کیا تھا۔ اس سوال کا جواب مجھے ان لوگوں سے مل گیا۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ رابی روتی رہتی ہے اور وہ جمعدار کو پسند نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جمعدار رابی پر بہت سختی کرتا ہے۔
جمعدار نے شادی کی تھی تو اس وقت وہ 15 دنوں کی چھٹی آیا تھا، 4-5 مہینوں بعد وہ 7 دنوں کی چھٹی پر آیا، اور اب وہ 1.5 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ یہ اس کی حماقت تھی کہ اس نے اپنی نوجوان بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑا ہوا تھا۔ رابی کو اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت تھی جو اسی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن وہ 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن وہاں رہ سکتی تھی۔ ان سب نے بتایا کہ جمعدار نے رابی کو مارا پیٹا بھی تھا، لیکن انہیں اس کا یقین نہیں تھا، یہ سنی سنائی بات تھی۔ البتہ یہ سب کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ جمعدار رابی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا اور اسے دبا کر رکھتا تھا۔ تفتیش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس پر قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے اس میں قتل کرنے کی ہمت اور جرأت ہے یا نہیں۔ اس جمعدار کے متعلق یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اس میں وہ تمام وصف موجود تھے جن کا کسی قاتل میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں غصہ بھی تھا، جسمانی طاقت زیادہ اور عقل کم تھی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا حاکم سمجھتا تھا جسے کوئی پکڑ ہی نہ سکتا ہو۔ میری نگاہ میں قاتل وہی تھا۔ مجھے شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے تفتیش کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ میرا دماغ تھک گیا تھا۔ میں نہایا دھویا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ سویا رہا۔ اس سے میرا دماغ کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے رابی کو بلوا بھیجا۔ اتنے میں لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی۔ گاؤں میں جو کہرام مچا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ مقتول بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ گولی ناف کے دائیں طرف اور ذرا نیچے سے جسم میں داخل ہوئی تھی۔ گولی اوپر کو گئی، اس سے انتڑیاں اور میدا کٹا، پھر اس گولی نے دل کے بالکل نیچے سے دل کو کاٹا اور گولی کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل گئی اور اس سے موت واقع ہوئی۔ یہ رائے ماہرین نے دینی تھی کہ گولی کتنے فاصلے سے فائر ہوئی، لیکن اتنی سی رائے تو میں خود بھی دے سکتا تھا کہ یہ گولی بہت قریب سے فائر کی گئی تھی۔ قریب سے مراد 1 گز یا زیادہ سے زیادہ 2 گز کا فاصلہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گولی دور سے آتی تو پیٹ اور اندر کے دیگر نرم اعضاء کو کاٹ دیتی، لیکن ہڈی کو نہ توڑ سکتی، نہ اس میں سے گزر سکتی اور جسم کے اندر ہی رہتی۔ رابی کو میرے پاس لایا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رابی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا قد لمبا اور نہایت موزوں اور رنگ گورا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ناک کا نیچے والا حصہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ میرے سامنے آ کر اس کے چہرے پر غم کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی آ گئی۔ کوئی بھی مشتبہ، ملزم یا گواہ پولیس کے سامنے آتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ تھانے دار کیا پوچھے گا اور وہ کیا جواب دے گا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے کسی اور راستے پر چڑھا دیا۔ اتنا نہ گھبراؤ رابی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر تمہارا کوئی قصور ہوگا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا، ڈرو نہیں۔ اس نے یوں چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اسے کوئی گالی دے دی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، میں نے کہا۔ تم حیران ہو رہی ہو کہ ایک تھانے دار اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے۔ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ میں کل کا یہاں آیا ہوا ہوں۔ اس وقت تک میں بہت سے لوگوں سے تمہارے متعلق، تمہارے خاوند اور شیرے کے متعلق سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ سب نے کہا ہے کہ رابی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ میں مان گیا ہوں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی اس وحشی جمعدار کے ساتھ کرا کے اچھا نہیں کیا۔ میں ہوتا تو تمہاری شادی شیرے کے ساتھ کراتا۔ اس لڑکی کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے، پھر اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں نے شفقت، پیار اور ہمدردی کی باتیں جاری رکھیں۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گئی۔ میں اس کے بیان کو اتنا لمبا بیان نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتاتی چلے۔ میں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کا اگر کوئی جرم یا قصور ہوا تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میری محنت اور میری استادی ضائع نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سی لڑکی تھی، اسے اپنے ہاتھ میں لینا میرے لیے یا کسی بھی تھانے دار کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لڑکی کی تو یہ حالت تھی جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ خلا میں لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھال لیا تھا، یا یوں کہے کہ میں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اس پر سوال کرنے شروع کر دیے اور وہ جواب دینے لگی۔
اس نے تسلیم کیا کہ وہ شیرے کو صرف چاہتی ہی نہیں تھی بلکہ شیرے کی محبت اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جمعدار کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جمعدار کے ساتھ شادی کے بعد وہ شیرے سے ملتی رہی ہے، لیکن اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ شیرہ اس کی غیر حاضری میں رات کو اس کے گھر جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے یہ بات منوا لوں، لیکن وہ نہ مانی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، گھر میں 2 بچے ہیں، بڑا بچہ 11-12 سال کا ہے، شیرہ رات کو میرے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا جمعدار نے تمہیں کبھی مارا پیٹا بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، اس نے مجھے کبھی مارا پیٹا نہیں۔ کیا تم نے اپنے خاوند کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ تم اسے چاہتی ہو اور شیرے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ یہ تو مانتا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا تھا کہ میں شیرے کو نہیں چاہتی۔ یہ شک اس کے دل میں موجود رہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کی شیرے کے باپ اور بھائیوں سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاں جی، مجھے معلوم ہے۔ وہ میری پوری بات سنے بغیر بول پڑی۔ اگر لوگ ان کے درمیان میں نہ آ جاتے تو خون بہہ جاتا۔ کیا تمہارے خاوند نے تمہیں شیرے کے ساتھ کہیں دیکھ لیا تھا؟ میرے اس سوال سے وہ کچھ گھبرائی لیکن جلدی سنبھل گئی۔ نہیں جی، اس نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے خاوند کا ریوالور کہاں گیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے جواب دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ریوالور تمہارا خاوند خود لے گیا تھا تو تم کیا کہو گی؟ میں بھی یہی کہتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ شیرے کو اسی نے اپنے ریوالور سے مارا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ کل شام جب وہ گھر آیا تو تم نے اسے بتایا کہ تھانے دار کا بلاوا آیا ہے، تو کیا ایسا ہوا تھا کہ جمعدار کسی کمرے میں گیا ہو؟ مجھے شک ہے کہ اس نے ریوالور کہیں چھپا دیا ہوگا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے بندوق اور تھیلا مجھے دیا اور کہنے لگا کہ میں تھانے دار کی بات سن کر آتا ہوں۔ وہ کسی کمرے میں نہیں گیا تھا۔ گھر میں کوئی اور آدمی آیا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار گھر میں آتا ہوگا جو تمہاری نظر بچا کر ریوالور اور 6 گولیاں نکال کر لے گیا۔ میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں آتا، رابی نے جواب دیا۔ کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں ٹرنکوں کی چابیاں ایسی جگہ چھپا کر رکھتی ہوں جو کسی کو بھی معلوم نہیں، بچوں کو بھی معلوم نہیں۔ اس لڑکی کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ریوالور جمعدار خود لے گیا تھا اور اس نے کہیں چھپا دیا ہے، لیکن میں لڑکی کی ہر بات کو سچ نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ مقتول اس کا محبوب تھا اور جس کی وہ بیوی تھی اسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر مکمل طور پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید لازمی تھی۔ اس گھر میں 2 بچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلے ہی ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے ان بچوں کی ضرورت تھی۔ بچے معصومیت اور بھولے پن میں بڑے کام کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ میں نے حکایت میں ایک لطیفہ پڑھا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ بچوں میں یہ خرابی ہے کہ سچ بات کہہ دیتے ہیں۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ بچوں میں اصل خرابی یہ ہے کہ غلط موقع پر سچ بول دیتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہے لیکن ہے بالکل حقیقت۔ میں نے جمعدار کے بیٹے کو بلوا بھیجا۔ بچہ جب میرے سامنے آیا تو وہ مجھے بڑا پیارا لگا۔ رابی کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا تھا کہ اسے بالکل الگ بٹھائے اور خاص کر جمعدار سے بچا کر رکھے۔ میں نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر گلے لگایا اور اس سے پیار کیا۔ اس کی عمر 11 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ تمہاری امی کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ امی نہیں تھی، اس نے کہا، وہ ماں جی تھی۔ امی یہ ہے، ماں جی بھی اچھی تھی، امی بھی اچھی ہے، دونوں میں سے کون اچھی ہے؟ ماں جی مر گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس امی کو میں نہیں مرنے دوں گا۔ بچے کا اندازہ یہ تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ میری کوئی چیز اسے نظر آتی تھی تو اسے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے میں تفتیش نہیں کر رہا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے بٹھا کر پابند نہ کروں۔ اسے میری بیلٹ نظر آ گئی جو میرے قریب دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ریوالور تھا۔ بچہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور پوچھ میں پڑے ہوئے ریوالور کو دیکھنے لگا۔ یہ پستول آپ کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے کہا، یہ میرا ہے۔ تمہارے ابا کا بھی پستول ہے؟ ہاں، اس نے کہا، وہ بھی ایسا ہی ہے، اس سے چھوٹا ہے۔ تمہارا ابا کہتا ہے کہ وہ کوئی لے گیا ہے۔ میں نے کہا،
تمہیں پتا ہے کون لے گیا ہے؟ پتا نہیں، اس نے جواب دیا۔ ابا مجھے اور امی کو اور میری بہن کو گالیاں دیتا تھا کہ پستول کدھر کر دیا ہے۔ تمہارا ابا تمہاری امی کو مارتا کیوں ہے؟ ابا نے امی کو 2 دفعہ مارا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ امی کو اندر لے گیا تھا، پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی کہ ابا نے امی کو مارا اور امی باہر آ کر روتی رہی۔ تم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے اور میری بہن کو ابا نے کہا تھا کہ اندر نہ آنا۔ ابا کچھ تو کہتا ہوگا۔ 4-5 دن ہوئے ابا نے امی کو مارا تھا، بچے نے کہا۔ میں برآمدے میں تھا، ابا کہہ رہا تھا کہ اب اس کو کہنا کہ یہاں آئے۔ ابا یہ بھی کہتا تھا کہ تم دونوں کی لاشیں دریا میں پھینک آؤں گا۔ تم نے ابا سے پوچھا نہیں تھا کہ یہاں کون آتا ہے جس کی لاش وہ دریا میں پھینک آئے گا؟ نہ جی، بچے نے کہا۔ میں پوچھتا تو ابا مجھے بھی مارتا۔ میں کبھی بچے کے اسکول کی، کبھی اس کی دلچسپی کی کوئی بات اور کبھی اپنے مطلب کی کوئی بات پوچھ لیتا تھا۔ میں آپ کو ساری باتیں نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ بہت لمبی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچے کو اس مقام پر لے آیا جہاں میں اسے لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جمعدار کی غیر حاضری میں کبھی کبھی رات کو مقتول رابی کے پاس جاتا تھا۔ بچے نے میری باتوں میں آ کر بتایا کہ ایک رات پہلے جب جمعدار شکار کے لیے اپنے دوست کے گاؤں گیا ہوا تھا، رات کو بچے کی آنکھ کھلی، وہ برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ بچے نے دیکھا کہ رابی اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ بچے کو ڈیوڑی میں کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ آواز اونچی نہیں تھی۔ رابی باہر والا دروازہ بند کر کے ڈیوڑی سے برآمدے میں آئی تو بچے نے اس سے پوچھا کہ وہ ڈیوڑی میں کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ باہر کوئی آدمی اور عورت باتیں کرتے جا رہے تھے۔ رابی نے بچے کو جواب دیا، میں پیشاب کرنے گئی تھی، سو جاؤ۔ میں نے بچے سے کرید کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ڈیوڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز اچھی طرح سنی تھی۔ بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آدھی رات سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا۔ اس سے مجھے شک سا ہوا۔ میں نے بچے کو باہر بھیج کر رابی کو بلایا۔ رابی، میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے اور اگر تمہارا کوئی جرم یا قصور میرے سامنے آیا تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا، لیکن تم نے میرے آگے جھوٹ بولا ہے۔ نہ جی، اس نے کہا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ شیرا کبھی رات کو بھی تمہارے گھر آیا ہے؟ میں نے کہا۔ تم نے جواب دیا تھا کہ شیرا رات کے وقت تمہارے گھر کبھی نہیں آیا۔ وہ کل رات تمہارے گھر آیا تھا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور کچھ بھی نہ کہا۔ کہہ دو یہ غلط ہے، میں نے کہا، پھر میں تمہیں سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ بولو رابی، میں نے کہا، اگر وہ رات کو تمہارے گھر گیا بھی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں۔ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ میری ہمدردی اور شفقت کی باتوں کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ مقتول کے بجائے کوئی اور آدمی اس کے پاس آیا ہوگا۔ رابی، میں نے کہا، وہ کون تھا جو تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ شیرا نہیں تھا تو کوئی اور تھا؟ اچانک وہ بیدار ہو گئی، اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ میں ایسی بدکار نہیں کہ میرے پاس کوئی اور بھی آتا ہوگا، اس نے کہا، اور سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیا آپ سچے دل سے میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ایسی بات مشتبہ اس وقت کہا یا پوچھا کرتا ہے جب وہ اقبال جرم کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ تھانے دار سے وعدہ لیتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یا وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا، یا اس کے خلاف جو مقدمہ تیار کیا جائے گا وہ کمزور رکھا جائے گا تاکہ وہ عدالت سے بری ہو سکے۔ اس مقام پر آ کر تھانے دار اس قسم کے ملزموں کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی ملزم نہیں جان سکتا کہ تھانے دار رحمت اور محبت کا جعلی فرشتہ بن گیا ہے۔ رابی اسی مقام پر آ گئی تھی۔ میں دلی طور پر اس کا ہمدرد تھا، لیکن اس نے اگر کوئی سنگین جرم کیا تھا تو پھر میری ہمدردی اپنے فرض کے ساتھ تھی جس کی مجھے تنخواہ ملتی تھی۔ ذرا اس ماں کو تصور میں لائیں جس کا اتنا خوبصورت اور نوجوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل کا باعث یہ لڑکی تھی۔ گو وہ قاتل نہیں تھی، لیکن اس میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے سینے میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے قاتل تک پہنچا سکتی ہے، اور لڑکی یہ بات بتانے سے ڈر رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنا ہی تسلیم کرے گی کہ مقتول رات کو اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ تسلیم کر لینا میرے لیے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ قتل کا باعث تھا جو مجھ پر پہلے ہی واضح ہو چکا تھا۔
میں نے اس کے سینے سے کوئی اور بات نکالنے کے لیے ہمدردی اور خلوص کی ایسی باتیں اور ایسی ایکٹنگ کی کہ مجھے خود اپنے آپ پر شک ہونے لگا کہ میں مخلص، ہمدرد اور شریف آدمی ہوں۔ میں نے جتنے بھی تیر چلائے وہ سب ٹھکانے پر لگے۔ میں نے ان میں سے کئی تیر ہوا میں چلائے تھے، وہ بھی ضائع نہ ہوئے۔ یہ میری استادی تو تھی، لیکن لڑکی دیہاتن تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کے جذبات میں طوفان آیا ہوا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ پولیس کے قبضے میں تھی۔ میں آپ کو ساری بات سنا دیتی ہوں، اس نے کہا۔ شیرا کبھی کبھی رات کو میرے پاس آیا کرتا تھا۔ میں اسے خود کہیں اشارہ کر دیتی تھی کہ آج رات کو آنا، یا چوکیدار کی بیوی کی زبانی اسے پیغام بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ آدھی رات کو آیا کرتا تھا۔ میں اس رات باہر والا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے بہت قسمیں کھا کر کہا کہ اس کی اور شیرے کی محبت بالکل پاک تھی، اور وہ ڈیوڑی میں بیٹھ کر دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کی محبت پاک تھی یا ناپاک۔ میں نے بہرحال اس لڑکی کو خوب ہوا دی اور ایسی باتیں کہیں کہ انہیں شیریں فرہاد، لیلا مجنوں اور ہیر رانجھے کی صف میں کھڑا کر دیا۔ وہ جو میرے خامند اور شیرے کے بھائی میں جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور دونوں طرف کے آدمی لڑائی کے لیے نکل آئے تھے، اس کی ایک وجہ تھی۔ اس نے کہا، ایک روز پہلے کی بات ہے، میں بچوں کو اسکول بھیج کر کھیتوں میں چلی گئی۔ میرا خامند چھٹی آیا ہوا ہے، یہ کہیں باہر نکل گیا تھا۔ شیرے نے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی آ گیا۔ ہم دونوں اونچے فصل کی اوٹ میں اکٹھے ہوئے۔ خطرہ تھا کہ کوئی دیکھ لے گا، اس لیے شیرا چلا گیا اور میں دوسری طرف چلی گئی۔ گھر آئی تو خامند نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ اس وقت اپنے رشتہ دار کے چوبارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو اس لڑکے کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن وہ میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ اس وقت تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شام کو خامند باہر سے آیا تو مجھے اندر لے گیا۔ دونوں بچوں کو اس نے کہا کہ وہ باہر کھیلیں، اندر نہ آئیں۔ میرے خامند کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کی غیر حاضری میں شیرا رات کو جب گاؤں والے سو جاتے ہیں میرے پاس آتا ہے۔ خامند نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اس پر ہم دونوں میں بک بک ہوتی رہی۔ پھر اس نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے اور کہا کہ اب اسے کہنا یہاں آئے، میں تم دونوں کی لاشیں دریا میں پھینک آؤں گا۔ اس سے پہلے بھی اس نے کبھی تمہیں مارا تھا؟ 2 دفعہ، رابی نے جواب دیا، اسی بات پر۔ اس وقت بھی یہ چھٹی آیا ہوا تھا۔ تم اب کی بات سنا رہی تھی، میں نے کہا۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، رابی نے کہا، لیکن شیرے کا نام سن کر میرا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں نے 2 دفعہ اس سے تھپڑ کھائے اور گالیاں بھی کھائیں، لیکن اب تیسری دفعہ میں برداشت نہ کر سکی۔ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ نے یہ سوچ کر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا کہ اس کی زمینداری بھی ہے اور فوج میں جمع داری کا عہدہ بھی ہے، اس لیے لڑکی سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھے اس شخص کے ساتھ زبردستی نہیں باندھا تھا، انہوں نے میرا بھلا سوچا تھا۔ میں انہیں یہ کہہ کر پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ یہ آدمی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب بھی انہیں بتانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا دماغ پھرنے لگا اور بار بار یہ ارادہ سامنے آنے لگا کہ اس خامند کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ 4-5 دنوں بعد میرے خامند نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ شکار کے لیے جا رہا تھا اور اس نے 1-2 راتیں اپنے دوست کے پاس رہنا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے شیرے کو پیغام بھیجا کہ رات کو آئے۔ شیرا آ گیا۔ میں بہت روئی اور شیرے کو کہا کہ میں اب اس آدمی کو اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے جان سے ہی مار دیا جائے۔ ان لوگوں کے لیے کسی کو جان سے مار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس لڑکی نے آگے جو بیان دیا وہ میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا، اس کے ساتھ اپنا تجزیہ اور رائے بھی پیش کرتا جاؤں گا۔ ان دونوں کی عمروں پر غور کریں۔ شیرے کی عمر 17 سال تھی اور رابی 19 یا 20 سال کی تھی۔ یہ نادان عمر تھی جس میں عقل پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور فطرت بارود کی طرح ہوتی ہے۔ ذرا سا شرارہ ملا تو بارود دھماکے سے اڑ گیا اور جو چیز قریب ہوئی اسے بھی اڑا دیا۔ ان دونوں کے جذبات تو بہت ہی زیادہ مشتعل تھے۔ پھر یہ دیہاتی اور ان پڑھ تھے اور ایسی قوم کے فرد تھے جو للکارنے اور للکار کا جواب للکار سے دینے کی عادی تھی۔ شیرے نے کہا کہ وہ زہر لائے گا اور رابی جمعدار کو زہر پلائے گی۔ رابی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، وہ زہر پلانے کے لیے تیار ہو گئی۔
لیکن شیرے نے کہا کہ وہ پکڑی جائے گی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مرد کو جان سے مارنا مرد کا کام ہے، وہ خود یہ کام کرے گا۔ شیرے کو امید تھی کہ جمعدار دنیا میں نہ رہا تو وہ اپنے والدین کو مجبور کر دے گا کہ اس کی شادی رابی کے ساتھ کر دیں۔ رابی نے کہا کہ اس کی شادی شیرے کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ سن کر شیرہ بھڑک اٹھا۔ وہ تو یہ سن کر پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا کہ جمعدار نے رابی کو تھپڑ مارے ہیں۔ دونوں قتل کا ایسا طریقہ سوچنے لگے جس سے قاتل کا سراغ نہ ملے۔ رابی نے مجھے 2-3 طریقے سنائے، لیکن ان میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ شیرے کا دھیان اس طرف گیا کہ جمعدار شکار کھیلنے گیا ہے۔ اس نے رابی کو وہ جگہ بھی بتائی تھی جہاں کبھی کبھی 1-2 ہرن نظر آتے ہیں۔